الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز و جل ہمارا لیول 3 شروع ہوا، اور پھر اس کی کلاسز چلتے چلتے پہلا ٹیسٹ دوسرا ٹیسٹ، اور آج الحمدللہ عز و جل ہماری لیول 3 کی آخری کلاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسے قبول بھی فرمائے، اور کاش کہ پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بن جائے۔ پہلے تو جو سوالات کچھ باقی تھے اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں۔ ایک تو جیسے عامر بھائی نے ایک سوال ہی کیا تھا، اتفاق ہے کہ آج ہی مجھے وہ ویڈیو دیکھنے کو بھی مل گئی جو آپ نے سوال کیا تھا زیرو شیڈو کے حوالے سے انڈیا میں۔ تو ویسے تو میں نے جواب تو اس کا کر ہی دیا تھا کہ جن عرض بدت کے اوپر آئے گا ان کے لیے بعد میں سے خراب نہیں ہے۔ تو وہ پوری ویڈیو ہی میں نے دیکھی، غالباً ہو سکتا ہے وہی ویڈیو، لیکن اس کے اندر یہ کہ شیئر نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر کچھ غیر شرعی چیزیں بھی تھیں، تو پھر میں نے تو اس کو دیکھ کے بند کر دیا، لیکن ایسی باتیں شیئر کرتا ہوں تمام تک ہی پہنچتی۔ تو اس کے اندر مختلف چیزیں بیان کی گئی، تو آپ کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ کتنی ایڈیٹنگ ہے۔ تو ویسے تو اس کے اندر تو اچھی خاصی ایڈیٹنگ تھی، لیکن اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں نا کہ چاند پر ویسے بھی ایک جنرلی گفتگو ہے کہ چاند آپ افق کے قریب بڑا نظر آتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر افق سے آگے پیچھے ہو تو وہ دوسری جگہ پہ اتنا بڑا نظر نہیں آتا، حالانکہ پورے دن کی اس کی جو مطلب دوری ہے زمین سے وہ بھی تقریباً برابر رہے گی، کوئی بہت زیادہ تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی اسی طرح سے رہتے ہیں، تو بہت زیادہ ایک دن کے اندر چینجنگ نہیں آتی، لیکن پھر بھی افق کے وقت جب بھی آپ کو نظر آئے گا افق پہ بہت بڑا چاند نظر آتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو افق ہے ہمارا، یعنی کہ سمت الراس سے لے کر افق تک یہ بھی 90 درجے ہیں، اسی طریقے سے مشرق اور مغرب، اسی طرح شمال اور مشرق روائن تمام کے تمام میں 90 درجے، لیکن یہ وجہ بیان کی گئی کہ افق پہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ افق کے اندر ایک ایسی وہ ہے کہ جو افق سے لے کے سمت الراس والا حصہ ہے وہ بھی ہمیں بڑا محسوس ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا حصہ زیادہ محسوس نہیں ہوتا، تو اسی کی وجہ سے کہ جو اس میں بھی چیز ہوتی ہے یعنی کہ ہمیں دیکھنے کے اندر یہ چھوٹا سا محسوس ہوتا ہے، زیادہ محسوس ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کیا ہم مشرق سے شمال، شمال سے مشرق اس کے درمیان دیکھیں۔ مثال کے طور پر ہم جہت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو شمال سے اگر ہم مشرق دیکھیں یہ بھی 90 درجے ہیں، لیکن یہ ہمیں اتنے زیادہ بڑے محسوس نہیں ہوتے، بلکہ ایک یہ درمیانی کیفیت میں نظر آتا ہے۔ لیکن ہم سمت الراس سے اگر افق تک دیکھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں یہ ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے، تو جب یہ چھوٹا نظر آتا ہے تو چھوٹا نظر آنے کی وجہ سے تو اس کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کی جگہ زیادہ گھیرے گی، تو اس کی جگہ زیادہ گھیرنے کی وجہ سے یہ ہمیں بڑی نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح سے سمندر وغیرہ بھی اگر دیکھتے ہیں نا افق کی طرف سے تو وہ بھی کچھ اونچا نظر آتا ہے، تو تمام کی تمام چیزیں مطلب حقیقت میں نہیں ہوتی، یہ نظر کا دھوکہ ہی ہوتا ہے، تو اس کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں، اور ایک ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی یہی والی بات ہو۔ تو اس کے اندر جو اس طرح کی دیگر بھی چیزیں تھیں تو وہ اس طرح ویڈیو کے اندر جو عامر بھائی جیسا آپ نے سوال کیا تھا تو وہ درست نہیں تھی۔ اچھا، اب دوسری بات، بیرونی ممالک کے اندر جو ہوائی جہاز سفر کریں گے ان کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا نماز کا اور سمت قبلہ کا۔ سمت قبلہ کا پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ سمت قبلہ کے لیے ایک آسان سا طریقہ ہے کہ اگر آپ مطلب اس کا یوں حساب لگانا چاہیں کہ پاکستان اور اس کے آس پاس یعنی پاکستان کے اندر کے علاقے، ایک تو وہی طریقہ کہ اوقات نماز برا پاکستان، اس کے ذریعے آپ کسی بھی ڈگری معلوم کر سکتے ہیں، اور پھر سامنے میپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سامنے جو اسکرین لگی ہوتی ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ کا کوئی بیرون ملک سفر ہے اور ایک بڑا سفر ہے تو اس کے اندر آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ تو سب سے پہلا طریقہ تو آپ یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ
یوں آپ ایک عرض موقع کے ذریعے اس کا ایک زمانی کچھ نہ کچھ حل کر سکتے ہیں کہ آپ کو دنیا کا ایک اکثر حصہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے نا عرض موقع کا آپ نے پڑھا ہے کہ اس کی آپ صورتیں بنا کے ایک اندازہ لگا سکتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اچھا بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جہاز کے اندر بھی نیٹ مل جاتا ہے. بعض فلائٹس ایسی ہوتی ہیں کہ جو نیٹ پرووائڈ کرتی ہیں لیکن وہ نارمل ہی نہیں ہوتی اس کو جس کو تھوڑی سی اس کے اندر یہ ہے کہ وہ مہارت جسے کہہ لیں یا اس کو ایسی بات ہے کہ بندے کو جس میں ایک لگاؤ ہوتا ہے یا جس میں ایک فیلڈ کی طرح کہہ لیں تو وہ ڈھونڈ لیتا ہے نا کہیں نہ کہیں سے سائن ان کر کے یوں کرنے کے باقاعدہ ہوتے ہیں. بعض فلائٹس باقاعدہ دیتی ہیں کہ کیونکہ بہت بڑی بڑی فلائٹس ہوتی ہیں تو آج کے دور میں تو ٹائم پاس ہی نہیں ہوگا تو اس کے لیے نیٹ ہی چاہیے ہوتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے. اللہ پاک حفاظت فرمائے. تو اس میں نیٹ ہوتا ہے. اگر نیٹ ہے تو نیٹ ہونے کے باوجود تو پھر آپ کسی بھی جگہ پہ بآسانی سے سمت قبلہ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ تو ایک آسانی حل ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اب آپ عرض بلد اور طول بلد تو سامنے والے اس سے معلوم کر سکتے ہیں نا. اب اگر شمالی عرض بلد اور اس طرح کا ہے تو اس کے ذریعے آپ کو ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر وہ علاقہ ہے مثال کے طور پر جنوبی علاقہ ہے اور فصل تو 90 درجے سے کم بن رہا ہے کعبہ شریف سے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ عرض شمالی ہوگا. اور اسی طریقے سے پھر آپ اس کو یوں حساب لگا کر کہ جتنا عرض موقع کے قریب ہوگا تو اس اعتبار سے اس کا حساب لگا کے کہ بھائی اگر عرض موقع کے اندر ہے تو جنوبی تب آپ کیا ہے کہ عین جنوب وغیرہ کو بھی لیتے ہیں اس تھوڑا بہت ایک اندازہ کر کے یا تو اگر آپ کے پاس آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں نا ماشاء اللہ آپ تو تمام فارمولاز حل کر سکتے ہیں اور ان تمام چیزوں کے ذریعے بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں. بات ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہم اس انداز پہ اگر اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں اتنا اندازہ بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ 45 درجے کے اندر اندر ہے. یعنی کہ اگر آپ مثال کو دن میں سفر کر رہے ہیں اور طلوع کا وقت قریب ہے تو آپ سورج کو دیکھ کے یوں اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کے علاقے اکثر علاقوں کا تو نقطۂ مغرب بناتا ہے. اگر آپ کو فصل طول معلوم ہو رہا ہے فصل طول کے ذریعے آپ کو نقطۂ مشرق و مغرب معلوم ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ موٹا موٹا اندازہ کر کے بھی آپ وہاں پر سمت قبلہ کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے مطلقاً اتنا ہی ذہن بنا لیا کہ مثال کے طور پر جو اس علاقے سے جہاز شمالی جانب جا رہا ہے جنوبی جانب جا رہا ہے تو ہم پورا اسی پر حساب لگا رہے ہیں. یہ تو درست ہوتا ہے کہ جہاز جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جہاز کا سفر بالکل ہی اسی سمت کے مطابق ہو بلکہ جہاز بھی ٹرن وغیرہ لیتا ہے اس کی بھی سفر ترچھا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ یہ اس کی بھی مختلف صورتحال پیدا ہوتی ہیں. تو اس کے وہ پورے پورے اصول بنے ہوئے کہ کسی ملک سے کس ملک کے اوپر سے جہاز جائے گا کس ملک کے کس علاقے کے اوپر سے جہاز جائے گا اور نہیں جائے گا وغیرہ. تو اس کے اعتبار سے اس کے روٹ مختلف ہوتے ہیں. تو یا تو جب اگر سفر ہو تو پہلے سے ہی یہ چیک کر لینا چاہیے کہ کہاں کہاں سے سفر گزرے گا. پھر آپ نے اوقات نماز حاصل کر لی اوقات نماز حاصل کرنے پہ انشاءاللہ بھی گفتگو کرتے ہیں. تو اور سمت قبلہ آپ نے حاصل کر لی تو اس کے ذریعے آپ نے پہلے سے ایک اندازہ لگا ہوا ہے کہ ان شہر سے گزرے گا اور ان شہر کا جہت انحراف اتنی ہے. تو اتنی آپ کو پتہ چلنے سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بھائی کس جگہ پر مجھے کتنے انحراف پر پڑھنی ہے نماز تو یوں آپ اس کو پڑھ سکیں گے. اوقات نماز کے لیے وہی طریقہ ہے کہ جو آپ نے درمیانی کہ جو آپ نے ڈومیسٹک فلائٹس کے لیے ہم نے پچھلی کلاس کے اندر ذکر کیا تھا تو اس کے اندر بھی اسی طریقے سے آپ نے اندازہ لگانا ہوگا کہ آپ نے کتنے گھنٹے کی فلائٹ ہے اور کتنے گھنٹے کی فلائٹ ہونے پر آپ کی جو نماز کے ٹائم میں کتنے منٹ کا فرق آ رہا ہے. اب مثال کے طور پر ہم ملک کی مثال لے لیتے ہیں اور اس کے اندر جی ایم ٹی کے حوالے سے بھی ایک گفتگو کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم جا رہے ہیں پاکستان سے مدینہ شریف. تو اب جو ہمارے نماز کا ٹائم ہے نا اب فلائٹ ہے مثال کے طور پر 4 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے اور اگر ہم جی ایم ٹی کو ہٹاتے ہیں یعنی کہ ادھر کی جی ایم ٹی کے حساب سے بات کریں تو وہاں پر جو نماز کا ٹائم ہے اگر ہم مثال کے طور پر چلے ہیں ہم یہی مثال لے لیتے ہیں ظہر کی جسے ہم نے کر لی تھی
کہ ہم یہاں پہ مثال کے طور پر چلتے ہیں 1 بجے چلے، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اب کراچی کے اندر تو 5 بجے ہی 5 بجے عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہونا تھا. یعنی کہ اگر وہ شخص سفر نہ کرتا تو 4 گھنٹے کے اندر بالکل اس کا عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا. لیکن اب اگر وہ جا رہا ہے مدینہ شریف، اور مدینہ شریف میں ٹائم شروع ہو رہا ہے 4:45 بجے. اب 4:45 بجے شروع ہو رہا ہے تو ہمیں کیا پتا چلا کہ 4 گھنٹے کا سفر کرنے کے ذریعے جو فرق آیا نماز کے ٹائم میں وہ صرف کتنا آیا، 15 منٹ کا آیا. جی ایم ٹی کو ہٹا کر بات ہو رہی ہے ابھی. تو آپ نے جی ایم ٹی کو ہٹا کر دیکھنا ہے، اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اتنا فرق آیا. تو اب جب اتنا فرق آیا ہے تو اس کے حساب سے اگر آپ عمل کریں. تو آپ کو معلوم ہے، اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیجئے 4 گھنٹے 15 منٹ میں، کہ پر منٹ کا کتنا حساب آ رہا ہے نا. تو آپ کو اس کے ذریعے معلوم ہو جائے گا. اب آپ اس کے اندر جی ایم ٹی کو لحاظ کرتے ہوئے کہ جس ملک کے اوپر سے آپ جا رہے ہیں اس کے اعتبار سے، یعنی کہ موبائل کے اندر اتنا تو سسٹم ہوتا ہے کہ جب آپ نے آٹومیٹک گھڑی کی ہوئی ہو تو آپ کی جو موبائل کی گھڑی ہے وہ آٹومیٹک چینج ہوتی رہے گی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اب 5 ہے تو 5 سے 4 ہوگی، 4 سے 3 ہوگی. یہ بھی صورتحال پیش آتی ہے کیونکہ بیچ میں مختلف ممالک آتے ہیں. تو مختلف ممالک آنے کی وجہ سے کبھی 5 سے 4، کبھی 4 سے 5، کبھی 5 سے 3، جو اس طریقے سے مختلف صورتحال بنتی رہتی ہیں. تو ان کا اعتبار کرتے ہوئے آپ اس ٹائم کو جس طرح سے ہم نے ملکی سطح کے لیے پڑھا تھا اسی انداز سے آپ اس کو دیکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک احتیاط میں آپ کو عرض کر دوں کہ جہاز کے اندر، جیسے غالباً میں نے پہلے عرض کیا ہے نہیں کیا، تو جہاز میں اتنے آسانی سے نماز پڑھنے دیتے نہیں ہیں. تو امیر سنت بھی یہی شاف فرماتے ہیں کہ یا تو فلائٹ اس طرح لی جائے کہ اس میں نمازیں نہ آئیں، یا بالفرض آنی ہو تو پھر وضو کر کے پہلے سے بیٹھے. کیونکہ ایک تو وہ واش روم وغیرہ میں وضو کرنے ہی نہیں دیتے، اور تو یہ مسئلہ آتا ہے. اور اگر یہ کہ وضو ہو تو پھر بندہ کیا ہے کہ جیسے تیسے کر کے جلدی سے نماز، بندہ کسی بھی جگہ کھڑا ہو جائے، ظاہر سی بات ہے وہ نماز توڑیں گے نہیں. لیکن اگر آپ نے اجازت لیتے ہوئے بولتے نا کہ ایک شخص تھا، وہ بس کے اندر ہے نا، اس نے بس کنڈکٹر سے پوچھا کہ کیا میں سگریٹ پی لوں؟ تو اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا برابر والا بھی تو کر رہا پی رہا. تو اس نے کہا اس نے میرے سے پوچھا ہی نہیں تھا. تو کبھی کبھار پوچھنے کی وجہ سے بھی بندے چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. تو جہاز کے اندر پوچھے نہیں، بلکہ ڈائریکٹ ہی اگر کبھی آپ کو سفر کی سعادت حاصل ہوتی ہے تو ڈائریکٹ نماز پڑھنا شروع کر دیں. نماز کے بعد بھلے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سنائے گا، لیکن الحمدللہ ہماری نماز ادا ہو چکی ہوگی، ہمیں قضا کرنی نہیں پڑے گی یا بیٹھ کر نہیں پڑھنی پڑے گی. تو یہ کس طرح سے بہتر انداز ہو جاتا ہے. اب ہم اپنے آج کا جو ہمارا سبق ہے انشاءاللہ عز و جل ہم بار شریعت سے پڑھیں گے. بار شریعت سے استقبال قبلہ کا بیان. کوئی سوال ہو تو کر لیجیے جب تک میں اس کی پیچھے وغیرہ کر لوں. ٹیسٹ کا اعلان بھی میں نے گروپ میں کر دیا ہے، کلاس میں بھی دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. ایسے وجہ آپ اس کا وہ بھی پوچھیں گے کہ اسلوب کیا ہوگا، پیٹرن کیا ہوگا. تو جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، کوئی کیلکولیشن تو ہم نے نہیں پڑھی. تو جو ساری کی ساری تھیوریز ہیں انہی میں سے سوالات آئیں گے، اور پھر آپ نے ان کے جوابات تحریر کرنے ہوں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. کی یاد آ رہی ہے. نماز کی 6 شرائط ہیں، جن میں سے 2 شرطوں کا تعلق علم توقیت و فلکیات سے پڑتا ہے. تو ان میں سے پہلی توقعات وقت کا بیان، وقت نماز کی وقت، اس کو تو ہم تفصیلاً پہلے لیول دوسرے لیول کے اندر پڑھ چکے ہیں. اور تیسرا لیول نماز کی جو شرط ہے، ایک اور جو اس کا تعلق پڑتا ہے وہ ہے استقبال قبلہ. تو الحمدللہ لیول 3 کو ہم اس طرح استقبال قبلہ میں علم توقیت کے اعتبار سے تو پڑھ لیا تھا، اور اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو فقہی مسائل ہیں کچھ نہ کچھ آ بھی گئے اس کے اندر، اور مزید بھی ہم اس کو بارش شریف سے مکمل کرتے ہیں تاکہ سمت قبلہ ہمارا ہر چیز سے حل ہو جائے. تیسری شرط استقبال قبلہ، یعنی نماز میں قبلہ یعنی کعبہ کی طرف منہ کرنا. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ترجمہ: بے وقوف لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر مسلمان لوگ تھے انہیں کس چیز نے اس سے پھیر دیا. تم فرما دو اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند یہ تھا کہ کعبہ قبلہ ہو. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کما ہوا مروی فی صحیح البخاری وغیرہ من الصحاح، اور فرماتا ہے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ترجمہ: جس قبلے پر تم پہلے تھے ہم نے پھر وہی اس لیے مقرر کیا کہ رسول کے اتباع کرنے والے ان سے متمیز ہو جائیں. جو ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے ہیں، اور بے شک یہ شاخ ہے مگر ان پر جن کو اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ تمہارا ایمان ضائع نہ کرے گا. بے شک اللہ لوگوں پر بڑا رحم فرمانے والا ہے. اے محبوب، آسمان کی طرف تمہارا بار بار منہ اٹھانا ہم دیکھتے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو. تو اپنا منہ نماز میں مسجد حرام کی طرف پھیرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اسی کی طرف نماز میں منہ کرو. اور بے شک جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ ان کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں سے غافل نہیں. مسئلہ نمبر 48، نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے اور اسی کے لیے سجدہ ہو نہ کہ کعبہ کو. یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح یہ ذہن بن جاتا ہے کہ ہم کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں. معاذ اللہ، یہ نہیں ہے، بلکہ کعبہ صرف ایک جہت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا تھا کہ اس جہت پہ منہ کرو، اور نہ یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جہت ہے. معاذ اللہ، کوئی یہ عقیدہ رکھے گا تو کفر ہو جائے گا کہ نہ یہ ہے، بلکہ جیسے آیت مبارکہ میں آیا کہ چاروں کی چاروں جہاد سے اللہ تبارک تعالیٰ مقرر ہے. کوئی اس طرح مشرق و مغرب تمام کو تمام اللہ عز و جل کے لیے ہے، لیکن بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک قبلہ بنا دیا تاکہ لوگ اس جہاد کی جانب منہ کر کے نماز پڑھیں. نیت یہی کی جائے
کہ ہم اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ عز و جل کو سجدہ کر رہے ہیں، کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے. اگر کسی نے معاذ اللہ کعبے کے لیے سجدہ کیا، حرام گناہ کبیرہ کیا اور عبادت کعبہ کی نیت کی، جب تو کھلا کفر ہے کہ غیر خدا کی عبادت کفر ہے. مسئلہ نمبر 49، استقبال قبلہ عام ہے کہ یعنی نہیں کعبہ معظمہ کی طرف منہ ہو جیسے مکہ مکرمہ والوں کے لیے، یا اس جہت منہ ہو جیسے اوروں کے لیے. یعنی تحقیق یہ ہے کہ جو عین کعبہ کی سمت خاص تحقیق کر سکتا ہے اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلا چھت پر چڑھ کر کعبے کو دیکھ سکتے ہیں، تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کافی نہیں. اور جس لیے یہ تحقیق ناممکن ہو اگرچہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے جہت کعبہ کو منہ کرنا کافی ہے. اب یہ جو گھروں وغیرہ کی بات تھی یہ پچھلے دور کے حساب سے بات ہے، یعنی کہ مصنف کے اپنے دور کی بات ہے. اب وہ جو کیفیات ہے اب وہ بہت زیادہ مختلف ہے. یعنی کہ اگر اب حرم، ایک تو حرم ہی اتنا طویل ہے کہ مکمل حرم کے لیے حکم ہو یہی ضروری نہیں ہے، کیونکہ حرم ہی اتنا طویل ہے کہ اچھا خاصا کلومیٹر کے اوپر، مطلب یہ کلومیٹر تو اس طرح نہیں ذہن میں، یعنی کہ اچھی خاصی اگر اس کی وہ نکالی جائے اس کی لمبائی اور اس کے مربع کتنا ہے تو اچھا خاصا بنے گا. تو اب جو اس کی تحقیق کے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کے لیے کعبہ شریف، عین کعبہ شریف کو منہ کرنا ممکن ہو، دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ وہ کعبہ شریف کو یوں دیکھ سکتا ہے، اس کا بالکل معلوم ہو سکتا ہے کہ عین بالکل کعبہ، دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے کہ آڑ میں بھی ہو، لیکن عین یہی معلوم ہو کہ اس جگہ پہ کعبہ شریف ہے، تو اس کے لیے عین کعبہ کو منہ کرنا ہوگا. اس کے لیے جہت کا حکم نہیں ہوگا، 45 درجے والا حکم نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پر کہ وہ عمارات، وہ ہوٹلز کی وہ اوپر والی عمارات جن کے ذریعے سے، جن کی کھڑکی وغیرہ سے کعبہ شریف کی زیارت ہوتی ہو، اس طرح کی موجود ہے، تو ان کے اندر یہ عین کعبہ کا حکم ہوگا. اسی طریقے سے چھت وغیرہ پہ جانا سنا تو نہیں ہے کہ ہوٹلز پہ ممکن ہو، اگر کسی جگہ پر ممکن ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہوگا. لیکن جو نارمل صورتحال ہے کہ مکہ شریف خود اتنا بڑا ہوا، حرم بھی اتنا زیادہ بڑا ہے، تو تمام کے لیے حکم نہیں ہوگا. یہ اس اصول کو یاد رکھا جائے تو اس اصول کے مطابق ہی عمل کیا جائے. مطلب مکہ شریف کے باہر تو پھر پوری کی پوری دنیا کے لیے جہت ہی جہت ہے. مسئلہ نمبر 50، کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھی تو جس رخ چاہے پڑھے، کعبہ کی چھت پر بھی نماز ہو جائے گی مگر اس کی چھت پر چڑھنا مکروہ ہے. کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھی تو جس رخ پہ چاہے پڑھ سکتا ہے، جدھر بھی پڑھے گا نماز ہو جائے گی. تو یہ اسی طریقے سے مقاتل کعبہ کے لیے بھی ہم نے پڑھا تھا کشف اللہ کے قاعدہ نمبر 1 میں کہ ادھر بھی جس جگہ کو منہ کرے گا تو وہاں پہ ہو جائے گی، لیکن خاص اس جگہ کی تعین ضروری ہے. مسئلہ نمبر 51، اگر صرف حتیم کی طرف منہ کیا کہ کعبہ معظمہ محاذات میں نہ آیا، نماز نہ ہوئی. اب یہ ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کیونکہ حتیم کو ہے یہ کعبہ شریف کا جز قرار دیا گیا ہے نا. اب حتیم کعبہ شریف کا جز ہے تو اس کی وجہ سے بعض یہ بھی گمان ہوتا ہے کہ بھئی حتیم کو بھی منہ کر سکتے ہیں. اب کچھ صورتیں تو ایسی بنیں گی کہ آپ حتیم کو منہ کریں گے تو کعبہ شریف کو بھی منہ جائے گا، تو ان میں تو مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی کعبہ شریف کو منہ ہو رہا ہے، حتیم تو صرف ایک بیچ میں آ رہا ہے. مثال کے طور پر جیسے ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے بیچ میں سامنے دیوار ہوتی ہے مسجد کی، گھر کی، تو گھر کے سامنے والی دیوار، یہ کتنی ساری دیواریں حائل ہوتی ہیں پھر کعبہ شریف تک پہنچتے ہیں. تو وہاں پر بھی ایک صورتحال بن جائے گی کہ حتیم صرف ایک بیچ میں ایک عمارت ہے، ایک جگہ چیز ہے، باقی اس کے بعد کعبہ شریف ہی کو منہ ہے. لیکن بعض صورتیں ایسی بنیں گی کہ جس کے اندر حتیم کو منہ کریں گے تو کعبہ شریف محاذات میں نہ آئے گا، تو صورت کے اندر نماز درست نہیں ہوگی. کیونکہ حتیم جز تو ہے لیکن ہر اعتبار سے جز نہیں ہے، مختلف بعض چیزوں میں اس کا اعتبار کیا گیا ہے، بعض چیزوں میں نہیں کیا. مثال کے طور پر طواف کے اندر حکم یہی ہے کہ حتیم کے باہر سے طواف کرے، کیونکہ کعبہ شریف وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ حتیم کعبہ شریف کا جز ہے. اور سمت قبلہ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ کعبہ شریف کو منہ کرنا ضروری ہے اور صرف حتیم کو منہ کر لینا کافی نہیں ہے. کیونکہ وہ ہر اعتبار سے جز نہیں ہے، بعض اعتبار سے اس کے اندر جزیت پائی جاتی ہے اور جزیت اس کے اندر ناقص ہے، کامل نہیں ہے. مسئلہ نمبر 52، جہت کعبہ کو منہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت واقع ہو.
تو اگر قبلے سے کچھ انحراف ہے مگر منہ کا کوئی جز کعبہ کے مواجہہ میں ہے نماز ہو جائے گی. اس کی مقدار 45 درجہ رکھی گئی ہے. تو اگر 45 درجے سے زائد انحراف میں استقبال نہ پایا گیا نماز نہ ہوئی. اب دیکھیے الف با، فرما رہے الف با خط ہے، اس پر ہا ہا عمود ہے، ہا اور ہا یہ ایک عمود ہے اس کے اوپر. یہ جیم بھی اس کے اوپر لے سکتے ہیں کہ ایک جیم لے لیں ایک ہا لے لیں، یا دونوں ہی لے سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، مقصود سمجھنا عبارت کو. اور فرض کرو کہ کعبہ معظمہ عین نقطہ ہا کے محاذی ہے، یعنی کہ یہ جو لائن جاری ہے اگر اس کو بالکل سیدھا لے جائے تو عین یہ کعبہ شریف کو جا کے ٹچ کرے گی، عین کعبہ شریف کی محاذات یعنی کہ اسی کی لائن میں. دونوں قائمے الف، دونوں قائمہ الف ہا ہا اور ہا 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 با، ایک یہ قائمے کیا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ رائٹ ٹرائنگل کے جس کے اندر 90 درجے کا بنتا ہو. تو الف ہا ہا اور ہا ہا با، یہ ان دونوں کے اندر یہ کیا ہے، دونوں قائمے بنیں گے 90 درجے کے اینگل یا رائٹ ٹرائنگل کی تنصیب کرتے ہوئے خطوط ہارا اور ہارا خطوط کھینچیں. اب ان کو تنصیب والا آدھا کریں تو اس مثلث کو آدھا کریں گے یا اس قائمے کو آدھا کریں گے تو ایک ہم نے لائن کہی تھی ہارا، اور اس کو آدھا کریں گے تو یہ بن گئی ہا 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 اور ہا. تو یہ زاویہ 45 درجے کا ہوا کہ یہ جو زاویہ بنے گا 90 کا، ظاہر سی بات ہے آدھا کیا ہوتا ہے 45 ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی کر دیا تو 90 درجے کا آدھا 45 ہو گیا. تو اب ان دونوں کو ملائیں گے تو کیا بن جائے گا 90 درجے بن جائے گا. پتہ ہی چلا کہ ٹوٹل کے اعتبار سے، یعنی کہ اگر ہم یہ حساب لگانا چاہیں کہ ٹوٹل کتنی ڈگریز پر نماز ہو جاتی ہے تو 45 کے جب دونوں کو آپ ملائیں گے یعنی کہ 45 اس طرف 45 طرف، تو اس پورے کو جو آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا 90 درجے. تو آپ کسی بھی اپنے حساب سے لگانا چاہیں کسی بھی جگہ کا کہ اس کی کتنے ڈگریز تک نماز ہو سکتی ہے تو آپ یوں 45 میں مائنس کر لیں اور 45 پلس کر لیں تو آپ کے پاس اس کا جواب بھی آ جائے گا. اب جو شخص مقام ہا پر کھڑا ہے اگر نقطہ ہا کی طرف منہ کرے تو اگر عین کعبہ کو منہ ہے اور اگر داہنے یا بائیں را یا ہا کی طرف جھکے تو جب تک را یا ہا اور ہا کے اندر ہے جہت کعبہ میں ہے، وہی 45 48 تنصیب والی لائن کے اندر ہے تو جہت کعبہ میں ہے. اور جب را سے بڑھا یا ہا سے گزر کر با کی طرف کچھ بھی قریب ہوا تو اب جہت سے نکل گیا نماز نہ ہوئی. اس لائن سے آگے آ گیا یا اس لائن سے آگے آ گیا تو اس صورت کے اندر نماز نہ ہوئی. اب سوال یہ ہوتا ہے قبلہ اور کعبہ کہ قبلہ اور کعبہ ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ؟ تو میں فرما رہی کہ دونوں الگ الگ چیز ہے نا، قبلہ الگ چیز ہے کعبہ الگ چیز ہے. کعبہ جو ہم وہ کہتے ہیں کعبہ عمارت کو کہتے ہیں جو ایک بلیک کلر کے جس کے اوپر غلاف چڑھا ہوتا ہے. تو یہ جو پوری ایک عمارت ہے جس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، مختلف اس کی تاریخ ہے، 3 دفعہ یہ تعمیر ہوا. پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، پھر اس طریقے سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی غالباً ایک اور کسی دور کے اندر بھی تعمیر ہوا ہے، غالباً بنو ہاشم کے دور میں ہوا. اس طریقے سے اس کی پوری تاریخ ہے. خیر، تو یہ کہنا جو عمارت ہے اس کو کعبہ کہتے ہیں، اور قبلہ کس کو کہتے ہیں اس کے بیان فرما رہے ہیں. قبلہ بنائے کعبہ کا نام نہیں بلکہ وہ بنا کہتے ہیں، بنا کہتے ہیں عمارت کو. قبلہ بنائے کعبہ کا نام نہیں بلکہ وہ فضا ہے، اس بنا کی محاذات میں 7ویں زمین سے عرش تک قبلہ ہی ہے. تو اگر وہ عمارت وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دی جائے اور اب اس عمارت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی نہ ہوگی، ایسا ہوگا نہیں لیکن پھر بھی ایک فرض بھی بات کہ کعبہ شریف کو اٹھا کر کسی اور جگہ پہ رکھ دیا جائے تو اب اگر کوئی کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو نماز نہ ہوئی. کیوں؟ کیونکہ لازم کعبہ شریف کی عمارت نہیں تھی بلکہ وہ فضا تھی جو اس میں کعبہ شریف واقع تھا، جس کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا تھا.
یا کعبہ معظمہ کسی ولی کی زیارت کو گیا اور اس کی فضا کی طرف نماز پڑھی ہو گئی. یوں ہی اگر بلند پہاڑ پر یا کنویں کے اندر نماز پڑھی اور قبلے کی طرف منہ کیا تو نماز ہو گئی. فضا کی طرف توجہ پائی گئی وہ عمارت کی طرف نہ ہو. اب مثال کے طور پہ بیسمنٹ ہے، یہ تو کنویں کی مثال دے دی، پرانا دور تک کنویں وغیرہ ہوگا، یا اسی طریقے سے کوئی بیسمنٹ کے اندر ہے، بیسمنٹ کے بھی بنائے جاتے ہیں، تو اب اس کے اندر اگر کوئی نماز پڑھے تو بولے بھائی یہ تو کعبہ شریف کی طرف تو منہ ہی نہیں ہوا، یہ تو کعبہ شریف کے نیچے سے نکل گئی اس کی جہت. تو بولے بھائی پوری کی پوری فضا کا نام ہمارا نا قبلہ ہے، اور اس کا قبلے کی طرف منہ پایا جا رہا ہے. کعبہ کی طرف منہ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے. آسان سی بات ہے کہ اگر کوئی بولے کہ کعبہ کی طرف منہ ہونا چاہیے تو پھر جہت کا کیا معنی؟ 45 درجے کے بعد تو یقیناً کعبہ کی عمارت کی طرف تو منہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو پھر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کعبہ کی طرف منہ ہونا ضروری ہے تو ویسے یہ کہیں گے کہ پوری دنیا کے لیے عین کعبہ کی طرف منہ کرنا لازم کر دینا چاہیے اس کو. پھر اسی طریقے سے اتنی بلند عمارت مطلب ہو، یعنی کہ خود حرم کے اندر ہی 3 3 4 4 منزل ہے نا، چھت بھی جا کر ہے، تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے جو جائے گا تو کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے کے لیے اس کو تھوڑی کہ پھر وہ منہ نیچے کر کے نماز پڑھے گا، ترچھا کر کے نماز پڑھے گا، بلکہ وہ سیدھا ہی رکھے گا جو مستحبات ہیں چہرہ رکھنے میں. تو اس طریقے سے یہ ایک بات تھی. اب ایک اور مزید چیز اس کے اندر سمجھیے کہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے نا، یہ اس کے اندر بعض کو لگتی ہے غلطی. کیا فرمایا گیا؟ فضا، فضا پوری ساتنا عرش تک قبلہ ہے، اور نیچے کیا ہے؟ نیچے 7ویں زمین تک قبلہ ہے. اب اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو مقاتر کعبہ ہے وہ 7ویں زمین کے بعد آئے گا، اس جو طور پر کہ وہ زمین کے مرکز کے اندر واقع ہے نا 7ویں زمین، یعنی کہ ہماری زمین کے اندر اندر جاتے جاتے یہ زمینیں آئیں گی، اور جو دوسری طرف سے ہوگا تو وہ ایسا تھوڑی ہے کہ اس کے بعد جا کے 7 زمین آئیں گی. یعنی کہ جو 7 زمینوں کا ہے کہ زمین 7 ہے، اس کو سمجھے گا، نہیں سمجھا تو پوچھ لیجیے گا. تو وہ یہ کہ یہ سمجھیے کہ زمین کے مرکز تک کے اندر ہی مکمل ہو جائیں گی 7 زمینیں، زمین کے مرکز تک پہنچتے پہنچتے. اس کے بعد کا جو علاقہ آئے گا تو پھر وہ جو مقاتل کعبہ ہوگا وہ کعبہ شریف کی فضا میں داخل نہیں ہے. دوبارہ سنیے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ فضا عرش سے لے کر 7 زمین تک ہے، تو اب ذہن میں یہ آئے گا کہ مقاتل کعبہ بھی فضا مطلب کعبہ شریف کی فضا میں آیا. تو اس صورت کے اندر تو جو حکم کعبہ شریف کی فضا کا ہوگا وہی اس جگہ کا بھی ہوگا. تو یہ غلط ہے. اس طریقے مفہوم لینے کی صورت کے اندر بہت مسائلوں میں تبدیلی ہو جائے گی اور بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اس کے لیے یہی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو زمین کے اندر ہی کا جو بھی کسی بھی مقام کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہوگی، کس کیفیت پہ ختم ہوگا، لیکن یہ اندر ہی ختم ہو جائے گی. یہ 7 زمین کا جو اطلاق ہے، یعنی کہ یہ جہاں تک فضا ہے تو یہ زمین کے مرکز تک ہے. اسی طریقے سے جو اب نیچے جائیں گے تو مقاتل کعبہ کی دوسری جانب سے اب وہ مقاتل کعبہ کی جگہ ہوگی کعبہ، نہ یہ جو قبلے کی فضا ہے وہ نہیں ہوگی. اب اس کو لینے کے اندر مسئلہ کیا پیدا ہوگا؟ اس کو لینے میں مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ اگر ہم یہ بول دیں کہ کعبہ شریف، تو یہ نقل وغیرہ کے خلاف ہے. اسی طرح کشف اللہ کا بھی ایک حاشیہ ہے قاعدہ نمبر 1 کے تحت، اس کے اندر بھی یوں ایک ہلکا سا اس کی طرف اشارہ جاتا ہے. اگر ہم مقاتل کعبہ کو بھی کعبہ شریف کی فضا میں مان لیں تو جو شخص مقاتل کعبہ کو منہ کرے گا اس کا بھی ان سے بھی نماز ہو جانی چاہیے. حالانکہ یہ بات تو ایسی ہے ہی نہیں، بلکہ مقاتل کعبہ کو پیٹ ہوگی تو کعبہ شریف کو منہ ہوگا. جتنے بھی مسائل ہیں تمام کے اندر یہی بیان کیا جا رہا ہے، وہ آج تک علماء سے یہی چلتا ہوا ہے. تو حالانکہ علماء کو یہ بھی معلوم ہے کہ فضا پوری کی پوری نیچے جاتی ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے قاتل کعبہ کا بھی وجود ہے. تو اس صورت کے اندر اگر ہم یہ بول دیں کہ مقاتل کعبہ بھی کعبہ شریف کی فضا میں شامل ہیں، تو اس صورت کے اندر تو یہ ہوگا کہ مقاتل کعبہ کی طرف بھی جو منہ کر کے نماز پڑھے وہ نماز ہو جائے گی. ایسے تو یہ لازم آگا دنیا میں 2 کعبہ ہیں، تو کوئی بولے گا بھائی سمت کعبہ نکال لو، کوئی بولے گا سمت مقاتل کعبہ نکال لو. تو یہ تو ایک مذاق ہو جائے گا اور کوئی حل نہیں نکلے گا، اور یہ بہت بڑی غلطیوں کی طرف لے جائے گا. یہ بات سمجھ گئے؟
ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں بات. جو شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو، مثلا مریض ہے کہ اس میں اتنی قوت نہیں کہ ادھر رخ بدلے اور وہاں کوئی ایسا نہیں جو متوجہ کر دے، یا اس کے پاس اپنا یا امانت کا مال ہے جس کی چوری ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہے، صحیح اندیشہ نا، ہلکا پھلکا اندیشہ نہیں، یا کشتی کے تخت پر بہتا جا رہا ہے اور صحیح اندیشہ ہے کہ استقبال کرے تو ڈوب جائے گا. اب شریعت کے اندر جان مقدم ہے. یا شرعی جانور پر سوار ہے اگر کہ اترنے نہیں دیتا، یا اتر تو جائے گا مگر بے مددگار سوار نہ ہونے دے گا، یا یہ گھوڑا ہے کہ پھر خود سوار نہ ہو سکے گا اور ایسا کوئی نہیں جو سوار کرا دے، تو ان سب صورتوں میں جس رخ نماز پڑھ سکے پڑھ لے، اعادہ بھی نہیں. ہاں سواری کے روکنے پر قادر ہو تو روک کر پڑھے، اور ممکن ہو تو قبلے کو منہ کرے، ورنہ جیسے بھی ہو سکے. اور اگر روکنے میں قافلہ نگاہ سے مخفی ہو جائے گا تو سواری ٹھہرانا بھی ضروری نہیں، یوں ہی روانی میں پڑھے. چلتی کشتی میں نماز پڑھے تو بوقت تحریمہ قبلے کو منہ کرے، اور جیسے جیسے وہ کشتی گھومتی جائے یہ بھی قبلے کو منہ پھیرتا رہے اگرچہ نفل نماز ہو. مصلی کے پاس مال ہے اور اندیشہ ہے کہ استقبال کرے گا تو چوری ہو جائے گا، اور ایسی حالت میں کوئی شخص مل گیا جو حفاظت کرے، اگرچہ اگرچہ باجرت باجرت مثل استقبال فرض ہے. اجرت مثل کیا کہتے ہیں؟ یہ مثل ایک اصطلاح ہے، مہر مثلی، اجرت مثلی، ثمن مثلی، یہ پوری کی پوری استعمال ہوتی ہے. مثلی یوں کہتے ہیں کہ اس جیسی چیز کا یعنی کہ اس چیز کا جتنا حق بنتا ہو نا، وہ چیز. اب اس مال کی حفاظت کرنے کی جتنی اجرت بنتی ہے، مثال کے طور پر بھائی ورنہ نماز پڑھنے میں 5 منٹ لگ رہے ہیں، 10 منٹ لگ رہے ہیں، بھائی اتنی دیر کے لیے میرے پیسوں کی حفاظت کر لو. وہ بولے بھائی 5 لاکھ روپے لوں گا، تو بولے ایک کام کر پیسے لے جا، چوری ہو جا اور کیا کریں گے. یعنی کہ 5 لاکھ روپے کے پیسوں کی حفاظت کرنے کے وہ لے گا. تو ایک معتد جتنی ایک اجرت بنتی ہے نا، اجرت مثلی جسے کہتے ہیں واجبی اجرت، کہ یہ اجرت ہونی چاہیے اس کے اندر اتنی ہے، تو اگر اس کے اندر مل رہا ہوگا تو پھر اس کے اندر کوئی حفاظت کرنے والا مل رہا ہوگا تو پیسے اس کو دیں گے حفاظت کے لیے، اور استقبال قبلہ کر کے استقبال قبلہ اس شخص پر فرض ہوگی. ہاں اگر وہ ایک اجرت نہ بہت زیادہ اجرت مانگ رہا ہو یا نہ مثلی نہ ہو، غبن فاحش یعنی کہ ایک اجرت فاحش مانگ رہا ہو، بہت زیادہ اجرت مانگ رہا ہو، تو اس صورت کے اندر پھر اس طرح سے استقبال قبلہ ضروری نہیں ہوگا. یعنی کہ جب کہ وہ اجرت، یہ آگے وضاحت بھی آ رہی ہے، یعنی جب کہ وہ اجرت حاصل اصلیہ سے زائد ہو، اس کے پاس ہو، یا محافظ آئندہ لینے پر راضی ہو، اور اگر وہ نقد مانتا اور اس کے پاس نہیں مگر حاجت اصلیہ سے زائد نہیں، یا ہے مگر وہ اجرت مثل سے بہت زیادہ مانگتا ہے، تو اجیر کرنا ضروری نہیں، یوں ہی پڑھے. کوئی شخص قید میں ہے اور وہ لوگ استقبال سے مانے ہیں، یعنی کہ اس کو استقبال قبلہ کرنے نہیں دے رہے، تو جیسے بھی ہو سکے نماز پڑھ لے. پھر جب موقع ملے وقت میں یا بعد میں تو اس نماز کا اعادہ کر لے. اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو بتا دے، نہ وہاں مسجد محرابیں ہیں، نہ چاند. جی سوال کر لیجیے. جی لبیک. جی عبدالرحمن سوال کیجیے. تو نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں یا ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم کر سکے، انہوں نے لیول 3 کورس نہ کیا ہو، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ تحری کرے، سوچے جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے. تو اس سے بھی ہمیں اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اگر جس کو چاند سورج وغیرہ ہو تو شریعت میں اس کا ایک بندہ یوں ایک نارمل بندے سے زیادہ اس کا مرتبہ ہے. تحری کر کے نماز پڑھی، بعد کو معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی، ہو گئی، اعادے کی حاجت نہیں.
ایسا شخص اگر بے تحری کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے نماز نہ ہوئی. اگر کوئی تحری نہیں کی تو پھر نماز نہیں ہوئی، اگرچہ واقع میں قبلے ہی کی طرف منہ کیا. کہ بھائی ایسے سوچا جدھر منہ کھڑا ہو گیا، تحری نہیں کیا، اسے غور و فکر نہیں کیا تھا، لیکن اب اگر بعد میں پتہ چلا کہ جدھر کھڑا ہوا تھا اسی طرف قبلہ تھا تو نماز ابھی بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر تحری کا حکم تھا، اس نے نہیں کی. ہاں اگر قبلے کی طرف منہ ہونا بعد نماز یقین کے ساتھ معلوم ہوا ہو گئی کہ بعد میں نماز کے بعد یقین کے ساتھ معلوم ہوا تو ہو گئی. اور اگر بعد نماز اس جہت کا قبلہ ہونا گمان ہو، یقین نہ ہو، یا اثناء نماز میں اسی کا قبلہ ہونا معلوم ہو اگرچہ یقین کے ساتھ ہو تو نماز نہ ہوئی. اگر سوچا اور دل میں کسی طرف قبلہ ہونا ثابت ہوا مگر اس کے خلاف دوسری طرف اس نے منہ کیا، نماز نہ ہوئی اگرچہ واقع میں وہی قبلہ تھا جدھر منہ کیا، اگرچہ بات کو یقین کے ساتھ اس کا قبلہ ہونا معلوم ہو. کہ یہاں پر کیا صورت ہے کہ اس کا تعدی ہوئی کہ مثال کے طور پر سیدھا ہاتھ کی طرف قبلہ ہے لیکن اس نے الٹے ہاتھ کی طرف نماز پڑھی، تو اب اگرچہ بعد میں معلوم ہو کہ الٹا ہاتھ کی طرف ہی قبلہ تھا، یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے، لیکن کیونکہ اس کی تحری سیدھے ہاتھ کی طرف تھی تو اس کو سیدھا ہاتھ کی طرف ہی نماز پڑھنی تھی، تو یوں اس کی نماز نہ ہوئی. اگر سوچا اور دل میں کسی طرف قبلہ ہونا ثابت ہوا، مسئلہ ہو گیا 61. اب 62. اگر کوئی جاننے والا موجود ہے اس سے دریافت نہیں کیا، خود غور کر کے کسی طرف کو پڑھ لی تو اگر قبلے ہی کی طرف منہ تھا ہو گئی ورنہ نہیں. جاننے والے سے پوچھا، اس نے نہیں بتایا، یا اس نے تحری کر کے نماز پڑھ لی، اب بعد نماز اس نے بتایا، نماز ہو گئی، اعادے کی حاجت نہیں. کسی سے پوچھا تو اس نے بتایا نہیں، تو اب بتایا نہیں تو اب خود اپنی نماز پڑھنے لگے، پھر سلام پھیر کے آیا تو بولا میں آپ کو آ جاؤ قبلہ بتاؤں، تو اب اس کے اندر اگر تحری کر کے پڑھی تھی نماز تو ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا کام کر لیا تھا، اس شخص نے جواب ہی نہیں دیا. مسئلہ نمبر 63. 63 ہو گیا. اب 64. اگر مسجد اور محراب وہاں ہیں مگر ان کا اعتبار نہ کیا بلکہ اپنی رائے سے ایک طرف کو متوجہ ہو لیا، یا تارے وغیرہ موجود ہیں اور اس کو علم ہے کہ ان کے ذریعے سے معلوم کر لے، اور نہ کیا بلکہ سوچ کر پڑھی، دونوں صورت میں نہ ہوئی اگر خلاف جہت پڑھی. ایک شخص تحری کر کے سوچ کر ایک طرف پڑھ رہا ہے، دوسرے کو اس کا اتباع جائز نہیں، پیروی کرنا جائز نہیں، بلکہ اسے بھی تحری کا حکم ہے. اگر اس کا اتباع کیا، تحری نہ کی، اس کی نماز نہ ہوئی. مسئلہ نمبر 66. اگر تحری کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اثناء نماز اگرچہ سجدہ صاحب میں رائے بدل گئی یا غلطی معلوم ہوئی تو فرض ہے کہ فوراً گھوم جائے، پہلے جو پڑھ چکا اس میں خرابی نہ آئی. اسی طرح اگر چاروں رکعتیں چار جہات میں پڑھی جائز ہے، اور اگر فوراً نہ پھرا یہاں تک کہ ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کا وقفہ ہوا تو نماز نہ ہوئی. نابینا غیر قبلے کی طرف نماز پڑھ رہا تھا، کوئی بینا آیا، اس نے اسے سیدھا کر کے اس کی اقتدا کی، تو اگر وہاں کوئی شخص ایسا موجود تھا جس سے قبلہ کا حال نابینا دریافت کر سکتا تھا مگر نہ پوچھا، دونوں کی نماز نہ ہوئی. اگر کوئی ایسا نہیں تھا تو نابینا کی ہو گئی اور مقتدی کی نہ ہوئی. یعنی پتہ چلا مقتدی کی تو دونوں صورتوں میں نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس کی کیونکہ امامت کی شرائط کے اندر کمی پائی جا رہی ہے، اور نابینا کی ہو گئی تو اس کی وہ صورت ہے کہ وہاں پر یا تو کوئی شخص ہی نہیں تھا قبلہ بتانے والا، تو اس کی وجہ سے ہے کہ نابینا کی، کیونکہ اس کو اب تحری کا حکم تھا. اور اگر وہاں پر کوئی شخص تھا بتانے والا تو ظاہر سی بات ہے تحری سے پہلے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی موجود ہو تو اس سے معلوم کرے، جس کی وجہ سے نابینا کی نماز بھی نہیں ہوگی. تحری کر کے غیر قبلہ کو نماز پڑھنا تھا، بعد کو اسے اپنی رائے کی غلطی معلوم ہوئی اور قبلے کی طرف پھر گیا، تو جس دوسرے شخص کو اس کی پہلی حالت معلوم ہو اگرچہ یہ بھی اسی قسم کا ہے کہ اس نے بھی پہلے وہی تحری کی تھی اور اب اس کو بھی غلطی معلوم ہوئی تو اس کی اقتدا کر سکتا ہے ورنہ نہیں. اگر امام تحری کر کے ٹھیک جہت میں پہلے ہی سے پڑھ رہا ہے تو اگرچہ مقتدی تحری کرنے والے نہ ہوں اس کی اقتدا کر سکتا ہے، اگرچہ مقتدی تحری کرنے والوں میں نہ ہو اس کی اقتدا کر سکتا ہے. اگر امام و مقتدی ایک ہی جہت کو تحری کر کے نماز پڑھ رہے تھے
اور امام نے نماز پوری کر لی اور سلام پھیر دیا، اب مسبوق و لاحق کی رائے بدل گئی تو مسبوق گھوم جائے اور لاحق سرے سے پڑھے۔ مسبوق وہ ہوتا ہے کہ جس کی ابتدا کی کوئی رکعت نکل گئی ہو، پہلی دوسری تیسری جتنی بھی، اور لاحق یہ ہوتا ہے کہ جس کی آخر کی کوئی رکعت نکل گئی ہو، یعنی کہ اس طرح سے کیسے بنتی ہے، یعنی بیچ کی کوئی رکعت یوں نکل گئی، مثال کے طور پر کہ دوسری رکعت کے اندر یا تیسری رکعت کے شروع میں مثال کے طور پر اس کا وضو ٹوٹ گیا، تب وضو ٹوٹنے کی وجہ سے وہ وضو کر کے آیا دوبارہ، اور جو بنا کی شرائط ہیں غالباً 8 شرائط ہیں، تو ان کے مطابق کیا کلام نہ کرنا وغیرہ اور اس طریقے سے جو اس کی پوری شرائط بنتی ہے، تو ان کے مطابق اگر اس نے نماز شروع کر دی تو وہ کیا کہلائے گا؟ تو لاحق کے لیے حکم ہے کہ اگر اس کی رائے بدلتی ہے تو اس صورت کے اندر وہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا، اور مسبوق ہے کہ اور اس کی شروع کی 1-2 رکعتیں جو رہ گئی ان کو پورا کر رہا ہے تو وہ دوبارہ نماز، یعنی کہ اپنی نماز کے اندر ہی گھوم جائے گا، اس کو دوبارہ نماز نہیں پڑھنی۔ یہ لاحق اور مسبوق کی نیچے حاشیے کے اندر بھی تعریف دی گئی ہے۔ مسئلہ نمبر 71، اگر پہلے ایک طرف کو رائے ہوئی اور نماز شروع کی، پھر دوسری طرف کو رائے پلٹی، پلٹ گیا، پھر تیسری یا چوتھی بار وہی رائے ہوئی جو پہلے مرتبہ تھی، تو اسی طرف پھر جائے، دوسرے سے پڑھنے کی، سرے سے پڑھنے کی، نئے سرے سے پڑھنے کی حاجت نہیں۔ تحری کر کے ایک رکعت پڑھی، دوسری میں رائے بدل گئی، اب یہ یاد آیا کہ پہلی رکعت کا ایک سجدہ رہ گیا تھا تو سرے سے نماز پڑھے۔ اندھیری رات چند شخصوں نے جماعت سے تحری کر کے مختلف جہتوں میں نماز پڑھی، مگر اثناء نماز یہ معلوم نہ ہوا کہ اس کی جہت امام کی جہت کے خلاف ہے، نہ مقتدی امام سے آگے ہے۔ دونوں چیزیں، کیونکہ پہلے تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تحری کر رہے ہیں اور صورت کے اندر الگ الگ تحری ہے تو یوں اس طرح سے امام کی ابتدا جائز نہیں ہے، لیکن اب اندھیری رات تھی، پچھلی دور کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو اندھیری رات کے اندر بھی ہمارے یہاں پہ روشنی ہوتی ہے، لائٹس وغیرہ پائی جاتی ہیں، مطلب پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون کس طرف منہ کر رہا ہے، اتنی اندھیری رات تھی، تو اس کے اندر سب نے مختلف جہتوں پہ نماز کی اور کسی کو بھی معلوم نہ ہوا کہ امام کی جہت کے خلاف ہے وہ، اور یہ کہ امام سے آگے بھی نہ ہو، کیونکہ یہ بھی اقتداء کی شرائط ہے کہ جو مقتدی ہوں وہ امام سے پیچھے ہوں، تو اس صورت میں نماز ہو گئی۔ اگر بعد نماز معلوم ہوا کہ امام کے خلاف اس کی جہت تھی تو کچھ حرج نہیں، اور اگر امام کے آگے ہونا معلوم ہوا نماز میں یا بعد کو تو نماز نہ کوئی، یہ پتہ چل گیا بھائی امام صاحب سے بھی آگے نکل گئے تھے تو پھر اس کو بولیں گے پیچھے آ کے نماز دوبارہ پڑھ لیں۔ مسئلہ نمبر 74، مصلی نے قبلے سے بلا عذر قصدن سینہ پھیرا، لیکن سینہ اور منہ کا مسئلہ الگ الگ ہے۔ مصلی نے قبلے سے بلا عذر قصدن سینہ پھیرا، اگرچہ فوراً ہی قبلے کی طرف ہو گیا، نماز فاسد ہو گئی، اور اگر بلا قصد پھر گیا بقدر 3 تسبیح کے وقفہ نہ ہوا تو نماز ہو گئی، 3 تسبیح سے زیادہ ہوگا تو پھر یہ کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر صرف منہ قبلے سے پھیرا تو اس پر واجب ہے کہ فوراً قبلے کی طرف کر لے اور نماز نہ جائے گی مگر بلا عذر، مکروہ ہے۔ 1 منٹ رکیے، اس کے بعد سوالات وغیرہ ہو تو وہ کر لیجئے گا اور پھر ہم اپنا سبق جاری رکھیں گے۔ جی سوال وغیرہ ہو تو کر لیجئے۔ سوال تو وہی ایک پرانا ہے کہ مطلب تھوڑا یہ تو پرانا ہی، لیکن یہ کہ جب اس پہ سٹل آپ جیسے بتایا کہ کعبہ قبلہ جو ہے زمین کے نیچے بھی نہ اوپر بھی ہے، اب جو اس پہ سٹل راؤنڈ چکر مارتی، چکر لگاتی ہے، جی میں نے یہ کہ زمین کے اوپر بھی نیچے بھی۔ ہمارا اچھا میں شاید غلط سمجھ رہا ہوں گا، جو آپ قبلے کی مطلب چلیں جو آپ تعریف بتائی جی آپ کہ سوال کیجیے۔ جی جو قبلے کے بارے میں بتایا مطلب کعبے کے جو جو سمت بنتی ہے یا اوپر نیچے،
उस तरीके से बोले वो काबा है उधर, तो जैसे स्पेस शटल घूमती है, अब स्पेस शटल कितना चक्कर लगाती है, तो उसमें अगर कोई बंदा है तो किधर वो करेगा। असल में गालिबन जो वसीम साहब वाली भी क्लास हुई थी ना पिछली बार लेवल 2 के आखिर में, तो गालिबन किसी तालिब इल्म ने सवाल किया था इस हवाले से ना। एक तो फिर वही कि उसके अंदर एक तो मुसलमान जाने वाले हों, हम नहीं किया था। तो अगर मुसलमान जाने वाले हों तो फिर उसके ऊपर मजीद इसकी होगी कि ना इस तरह फिर नमाज़ पढ़ने के हवाले से, तो इसका मसला मुझे मालूम नहीं है कि वो किस तरह से नमाज इसकी पढ़ेंगे। इंशाल्लाह मैं दोबारा इसका मालूम कर लूँगा। वैसे गालिबन उन्होंने क्लास में ही फरमाया था कि हिंद वाले जो हैं अगर वो रब्ता कर सकें मुफ्ती मुतवर रहमान रज़वी साहब से, काजी शहीद आलम रज़वी साहब से, तो वो उस पर एक तहरीर में फतवा भी ले लें। नमाज के हवाले से भी बात हुई थी कि वो जो इतना चक्कर लगाती है, तो फिर जिस तरह हमने जहाज़ के लिए पढ़ा था उसके मुताबिक चली थी कि जहाज़ में जब इतने स्पीड से टाइम गुजरते हैं तो स्पेस तो कितने ज़्यादा चक्कर लगा लेती है एक दिन में, कितनी 100 नमाज़ें बनेंगी थी या इस तरह पूरा एक पूरा कैलकुलेशन थी। तो उसके वजह से उन्होंने फरमाया था कि इसके बारे में फतवा ले लिया जाए, इसका मालूम नहीं है। अच्छा ये अब वैसे तो मैंने अर्ज़ ये किया था कि ये आखिरी क्लास है, लेकिन अभी हमारी मज़ीद एक बहस रहती है तौज़ीह तौक़ीद से समत क़िबला का बयान। तो ये अब हमारी आखिरी क्लास नहीं है, इंशाल्लाह एक मज़ीद आखिरी क्लास भी होगी। अब आप मशवरा दे दीजिए कि बल्कि कल तो किसी भी नहीं ले सकेंगे, तो इंशाल्लाह जुमेरात की जैसे हमारी क्लास होती है तो हम उसी को ही क्लास रखते हैं जुमेरात को, और टेस्ट रख लेते हैं। एक जुमेरात को क्लास होगी, एक जुम्मे का दिन मिल जाएगा टेस्ट का, एक हफ्ते का दिन मिल जाएगा। इतवार का रखें या इसके बाद का होना चाहिए, आप हजराती मशवरा दे दें, उसी के मुताबिक ही जैसा आप फरमाएंगे इंशाल्लाह वैसा रखेंगे। पीर शरीफ का रख लिया जाए, या उसके अलावा जो अगर हमारे खिलाफ जो बोले। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कहते हैं, मतलब कि अगर तारीख रखनी है, वरना वही है कि फैसला तो फिर कोई सा भी हो सकता है। चलें यूँ कर लेते हैं कि हम जो तारीख है इस टेस्ट की वो हम उसको पीर का रखते हैं, यानी कि ऑफिशियली। बाकी इससे पहले भी कोई देना चाहे, मिसाल के तौर पे वो जुमेरात की रात को बोले कि मुझे टेस्ट देना है, तो उसका भी मना नहीं होगा। आप जब भी मुझे मैसेज करेंगे टेस्ट से तैयार है, तो सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पर सेंड ही करना होगा, अगर मैं ऑनलाइन हुआ और मैंने मैसेज को देख लिया तो। हम ऑफिशियल जो तारीख रख लेते हैं टेस्ट की वो पीर की शरीफ की रख लेते हैं। तो इससे पहले भी कोई देना चाहे, इसके बाद भी कोई देना चाहे तो मना नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि पीर तक जो बिला उज़ुर ताख़ीर ना करें। और टेस्ट आसान है, इसके अंदर तो हमने कैलकुलेशन ही पढ़ी है, सिर्फ शरई मसाइल हैं और इस तरह थ्योरीज वगैरह हैं, तो उन्हीं को ही आपने याद करना है, उन्हीं से ही टेस्ट होगा। इंशाल्लाह ग्रुप में भी मैं मैसेज कर दूंगा इस हवाले से। कोई सवाल है? ठीक है, फिर हम अपनी क्लास का अख्तिताम करते हैं। जिन्होंने शुरू के टेस्ट भी नहीं दिए तो वो भी कोशिश फरमा कर जल्द अज दे दें, टेस्ट दे दें। और मैं लेवल 4 के हवाले से अर्ज़ कर चुका हूँ कि इंशाल्लाह वो 27 सितंबर बरोज़ बुध को इंशाअल्लाह ताला हमारा लेवल 4 का आगाज़ होगा। तो जब तक आप अपने मसरूफियात जो भी हों उसके अंदर से जैसे भी आप कर सकें कि आपके जो टेस्ट वगैरह रहे, तो आप जब तक वो दे सकते हैं। फिर लेवल 4 शुरू होने के बाद फिर ये कि ऐसी बात है जो असनाद बननी होंगी तो उसका डेटा ये मुकम्मल हो जाएगा, फिर वो असनाद बनने के लिए दे दिया जाएगा। उसके बाद जो टेस्ट वगैरह दिए जाएंगे तो फिर वो सनदों में शामिल नहीं हो सकेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।